نہ آئے ان کو رکنا پڑتا ہے. اور یہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو آگے گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا. نہ جانے کتنے سوال ان کے ذہن میں آ رہے تھے کہ حضور نے حکم دیا کہ واپس آؤ. اور جو ابھی نہیں پہنچے تھے ان کا انتظار کیا. انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ کیا بات ہے کہ آج ہماری اتنی اہمیت ہو گئی کہ ہمارا انتظار کیا جا رہا. اکٹھا سارا ہو گیا مجمع اور ہر کسی کے چہرے پر تجسس کے آثار نمودار ہے. دل میں بھی، دماغ میں بھی، زبان پر. کیوں کیوں کیوں؟ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ کیسے کیسے کیسے؟ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور کسی کو پتا ہی نہیں تھا. تو ہر کوئی کہتا نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم. ٹھیک، تصور کریں. اس وقت آپ غدیر کو سنیں نہیں، محسوس کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محسوس کریں کہ وہ دھوپ میں تھے، آپ چھاؤں میں. محسوس کریں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور مجبور تھے، اور آپ بیٹھے ہوئے اور مجبور نہیں ہیں. توجہ ہے؟ دھوپ کی شدت، کہتے ہیں کہ آبائیں اپنے پیروں کے نیچے انہوں نے بچھا دی کہ پیروں میں چھالے نہ پڑیں. پالان شتر کا ممبر، کبھی ایسا ممبر نہ بنا نہ اس کے بعد بنا. ماشاءاللہ. نہ پہلے نہ اس کے بعد. پالان شتر کا کیوں؟ کہ کوئی اگر بھاگنا بھی چاہے تو کوئی ان کے جو غم ان کے اوپر گرنے والا ہے نا، وہ احد کی تلوار سے زیادہ خطرناک. وہاں بھاگ سکتے تھے مگر یہاں بھاگ بھی نہیں سکتے. یہ گھر تو کوئی پڑوس میں نہیں تھا کہ وہاں جا کے چھپ جاتے. انہیں سواری کرنی پڑتی گھر تک پہنچنے کے لیے. وہ سواری کیسے کرتے؟ پالن شتر ہی اتار لیے گئے. اور پھر 3 دن تک کیوں روکا؟ تقریر کر دی، خطبہ دے دیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا خطبہ تھا، سن لیا، بس ختم. نہیں، 3 دن تک کیوں روکا؟ آپ سمجھے. 2 ہفتے سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، ٹائمنگ بتائی ہوئی ہے، اور اگر آپ جاب چھوڑ کے 3 گھنٹے بھی دیر جاتے ہیں تو کتنے سوال گھر میں پیدا ہوتے ہیں. جو جاب کر کے لیٹ جاتے ہیں نا، وہ میری بات سمجھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. گھر میں گھر والی کیا کرے گی؟ مسلسل اس پر جب تک مطمئن نہ ہو جائے. یا رسول اللہ 3 دن کیوں روک رہے ہیں؟ کیونکہ ہر گھر سے صدا ہے، کہاں رہ کہتے. یہ بتانا نہ چاہیں، چھپانا چاہیں تو بھی چھپا نہ سکتے. مجبور کر دیا. پیغام کیا؟ سیدھے سیدھے بتاتے کہ لوگوں میرا آخری وقت آ گیا، یہ آخری حج ہے. تم نے اب تک میری بات سنی ہے، یہ بات بھی سن لو. کیا؟ کہ میرے بعد تمہارا جو خلیفہ ہے، تمہارا جو سرپرست ہے، تمہارا جو مولا ہے، تمہارا جو حاکم ہے، وہ علی ہے. کسی کے چکر میں نہ پڑنا. یہ اتنی سی بات کر دینی کافی نہیں تھی. 3 گھنٹے کا خطبہ پڑھیے گا نا. خطبے کو کبھی پڑھے نا. جب مولا ہی نہیں پڑھ سکے تو دوسروں سے کیا توقع. اور معذرت کے ساتھ علماء بھی نہیں پڑھتے. کہ ہے کیا پورے 3 گھنٹوں میں کیا کہا حضور نے؟ کیا فرمایا؟ اس پورے خطبے میں درد دل بیان کیا، اور ہر موڑ پر حجت تمام کی ہے. مجبور کیا ہے کہ وہ اقرار کرے کہ کمی حضور کی طرف سے کبھی نہیں ہوئی ہے. کمی تم سننے والوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہے.
अजीब व गरीब खुतबा, उसको पढ़ने की जरूरत है। और उसका जो एक ही हम जुमला लेके बार बार सारी महफिलों में बस करते हैं। हवाली भी उसी जुमले पर, तकरीर भी उसी जुमले पर, शायर की शायरी भी उसी जुमले पर, कसीदे भी उसकी जुमले पर, उसी जुमले के आगे पीछे कुछ नहीं है। क्या मन कुंत मौला हो, ये सबको याद है। और अच्छी बात है कि याद होना चाहिए। मैं जिसका मौला हूं उसके सब समझते हैं ना। मगर वो जो मजमा था वो हमसे ज्यादा समझदार था ना। वो फर्क जानता था कि ये कहते कि मेरे बाद अली तुम्हारे मौला हैं और तुम्हें अली की इताअत करनी चाहिए, तो बाकी चीजों की तरह उन पर थोपी हुई एक बात ये भी होती, नमाज मजबूर ही करके ही क्यों ना हो पढ़ाओ, रोजा मजबूर करके रखवाओ, नहीं भी जाना चाहता कहो जिंदगी में एक दफा हज जरूर जाए, ज़कात हरगिज वो ज़कात से बच नहीं सकता, उसको दिलवाया जाए। हर जगह पर मजबूर किया जाता है, मगर यहाँ अली को मौला मानने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि एक स्टेटमेंट सुनाते हैं। ये नहीं कहते लोगों अली आज के बाद तुम्हारे मौला है, तुम्हें अली की बात सुननी होगी, नहीं, बल्कि फरमाया मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला। क्या मतलब? मतलब यह है कि विलायत जबरदस्ती किसी के दिल में उतारी नहीं जा सकती, विलायत पर कोई मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेटमेंट देता हूं, अब जिसने मुझे मौला माना उसको सिर्फ इतना ही बताना है कि जिसने मुझे मौला मान लिया है अब वो अली को भी मौला माने। अब अगर किसी ने मुझको भी हम जैसा बशर कहे उससे क्या उम्मीद कि अली को मौला माने। तैयार नहीं है, माने भी क्लियर कर दिए, इसमें माना भी है ना। कहते माना क्या है? माना यही है ना, मैं जिसका मौला हूँ, कहिए अली उसके जिस माना में मौला हूँ। जो जैसी सोच मेरे लिए रखता है अली के लिए भी वही सोच पैदा करे। अगर मैं किसी का खाली भाई हूं, अगर मैं उसी की तरह एक बशर हूं, या नऊजुबिल्लाह मैं नऊजुबिल्लाह हिज़्यान बच सकता हूं, अगर किसी की ज़हनियत मेरे बारे में जैसे है, माना वही है, मौला मेरे होने में और अली के होने में कोई फर्क नहीं है। जिस माना में भी मैं मौला हूँ उस माना में अली मौला है। कब से अली मौला? कब तक अली मौला? जब से मैं मौला। उस वक्त तक अली मौला जब तक मैं मौला। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक। अभी तुल्ला ने फरमाया कि किसी ने आके बकील कहा, क्या मजबूरी थी? अशर देख चुके थे कि आज अल्लाह के तेवर अजीब। आज अगर कोई इनकार करेगा ना तो सीधे सीधे पत्थर आएगा। और ये बेवकूफी हारिस ने कर ली है, ये अक्लमंद है, ये सियासतदान है, ये चालाक है, हालात को जानते हैं, ये मक्कारी समझते हैं, इसलिए कहते नहीं वो गलती जो हारिस ने की मैं नहीं करूंगा। अजाब से बचने का वाहिद जरिया है कि चले जाओ आगे जाके कहो बच।
ہے مگر آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کی حفاظت بھی کیجیے گا۔ آج تک غلط فہمی کے نتیجے میں ہم کو تانا دیا جاتا ہے کہ امام حسین کو کوفے میں جو شیعہ تھے انہوں نے بلایا، بیعت کی، بیعت توڑ دی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، 1.25 لاکھ صحابہ نے کسی کی بیعت کی تھی۔ کسی کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو پھر دوہرا دیتا ہوں۔ آج تک غلط فہمی کے نتیجے میں جبکہ ہم ان پر بھی لعنت کرتے ہیں، ان پر بھی لعنت کرتے ہیں کہ جنہوں نے حسین کی بیعت کر کے حسین کی بیعت توڑ دی۔ ارے اس کے بابا کی بیعت جس نے کی ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بخیر بھی کہا، بیعت بھی جا کے کی اور صرف چند دنوں میں بیعت کو توڑ دیا۔ میں جس کا مولا اس کے مولا کا جو بھی آپ مانا لیں، مولا ولایت سے کیا ہے؟ ولایت والے کو مولا ہے، جو ولایت رکھے کہیے مولا، جو ولایت مانے مولائی ہے۔ بات نہیں چل رہے نا، آپ مولائی ہیں، میرا مولا مولا ہے، مولا ہے اس لیے کہ اللہ نے ولایت آپ کو عطا کی ہے، ہم نے اس ولایت کو مانا ہے تو ہم کیا ہوئے؟ مولائی۔ اس وقت تو صرف ایک کے سب نے ولایت کو مانا کہ نہیں مانا؟ صحابی بعد میں ہے، مولائی پہلے۔ نہیں چلے میرے ساتھ، دیکھتے ہی رہ رہے تو آپ بھی انجوائے کریں گے۔ کوئی مجلس نہیں ہے، یہ محفل ہے، وہ بھی عید اللہ الاکبر ہے، عید اللہ الاکبر ہے۔ غور سے سنیے گا، ولایت اللہ نے عطا کی۔ اب حد کیا ہے، اختیار کتنا ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے، مگر ولایت ہے، اللہ نے ولایت عطا کی ہے جیسے رسول کو عطا کی۔ اب اس ولایت کے معاملے میں علی اور نبی میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے، جیسے نبی مولا ویسے علی۔ واضح ہو گئی بات؟ اب اس ولایت کو ماننے والے مولائی جو ہیں ان کو اللہ نے 5 میڈلز عطا کیے۔ یہ پانچوں کے پانچوں میں قرآن کی آیتوں سے پیش کر رہا ہوں۔ 5 کو میں 4 نہیں کر سکتا ہوں، 5 کو میں 6 بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے میڈلز دیے کس کو؟ ولایت کے ماننے والوں کو، ولایت والوں کو، مولائیوں کو اللہ نے کتنے میڈلز دیے ہیں؟ 5 میڈلز دیے، 5 انعام، 5 تحفے، ہر تحفہ نایاب، ہر تحفہ نرالا، ہر تحفہ بے مثال۔ کتنے تحفے؟ پھر میں آپ سے پوچھوں کتنے؟ 5۔ آپ سنیں گے آج ہماری گفتگو انہیں 5 ہوتے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ غدیر کو میں دوسرے رخ سے آپ سے طالب علم ہوں، میرا کام تحقیق کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کے حوالے ہے۔ توجہ ہے؟ بسم اللہ، پوری توجہ ہے نا؟ کتنے میڈلز آپ کو ملے؟ کس بنیاد پر ملے؟ ولایت کے ماننے والے کے ماننے کی وجہ سے 5 پر۔ پہلا توجہ سورہ آل عمران پڑھیں گے۔ الیوم، آج کا دن
यइस अल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिहिम, तुम्हारे दिन से। किसके दिन से? कहिए ना भाई, किसके दिन से? ये अल्लाह अजीब गरीब है ना, दीन अल्लाह का है, मगर आज दीन की निस्बत मौलाइयों को दे रहा है। ये नहीं कह रहा मेरा दिन, कह रहा तुम्हारा दिन, तुम्हारा दिन, तुम्हारे दीन से। किसके दिन से? तुम्हारे दिन से। तुम्हारे मतलब तुम्हारे दिन से काफिर आज। अजीब बात है, ये सन 10 हिजरी की बात है, 18 ज़िलहिज्जा की तारीख की बात है, मगर कुरान खोल के ये पढ़ो तो आज ही है। अब अगर आप में से कोई ना समझा तो मैं आज कहूँगा बदनसीब, मुझसे बड़ा कोई नहीं। क्या मैंने कहा? आज कोई कारी पढ़े, हाफिज पढ़े, तिलावत करने वाला तालीम पढ़े, मौलवी पढ़े, मुफ्ती पढ़े, मुफस्सिर पढ़े, मुहद्दिस पढ़े, मुल्ला पढ़े या मुफ्ती पढ़े, क्या पढ़ेगा? अल-यौम, आज, यानी जब भी तुम विलायत को मानोगे, तुमसे काफिर मायूस हो जाएंगे। अगर तुमसे काफिर मायूस नहीं होते, बल्कि तुम्हारे साथ दोस्तियां बढ़ाते हैं, यूएई के शेख से तमन्ना उसूल करते हैं। वाह वाह किबला, वाह 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 वाह। अगर तुम्हारे साथ कुफ्फार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो दीन मेरा दिया हुआ नहीं है। कहे कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, समझो कि उसका मजहब भी अल्लाह को। अगर ट्रम्प कहे कि बस हम ईरान से ही तकलीफ में हैं, तो मानो कि जिसके पास विलायत है उन्हीं का दीन अल्लाह का दिया। हिस्सा नहीं है, गदीर माजी की बात नहीं है, गदीर आज की बात है, आज का जिक्र है। आज हर साल गदीर का जश्न इसीलिए मनाया जाता है कि अपने दौर में देखें विलायत वाले कौन हैं। देखें कि वो 5 मेडल जो अल्लाह ने दिए हैं उनको मिले हैं या उसके अपोजिट है। अपोजिट देखो तो लानत भेजो। और अगर देखो कि वो मेडल्स किसी को मिले हैं तो मानो कि वही सही रास्ते पर है। पहला मेडल क्या है? आज काफिर मायूस में किससे? दीन। तुम मौलाई नहीं हो इसलिए काफिर तुमसे खुश है। मायूस नहीं है। आले सऊद को कहते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड है। इसका मतलब ये कि वो दीन अल्लाह का नहीं है। कहते हैं जितने शेख हैं ना जिनके पास तेल है, कहते वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इसका मतलब अल्लाह का दीन नहीं, उनके पास नहीं है। अगर काफिर कहते हम इनसे प्रॉब्लम में हैं, हम इनसे मायूस हैं, तो मानो कि जिनसे काफिर मायूस है तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। पहला मेडल आपसे ही मायूस हो तो आपका दीन सच्चा, काफिर मायूस नहीं तो आपका दीन झूठा। वाज़ेह हो गई बात? दूसरा मेडल
ولایت پا گئی، دل میں تمہاری ولایت آ گئی، نور ولایت نے اپنے تمہارے دل میں جگہ بنا لی، تو دوسرا مڈل ہم دیتے ہیں کیا؟ فلا تخشوہم واخشونی، اب پھر تم کسی سے نہیں ڈرو گے۔ جیو جیو قبلہ جیو، واہ، صرف مجھ سے ڈرو گے، کسی سے نہیں ڈرو گے۔ چیلنج کر رہا ہوں، آج کے زمانے میں، آج کی اسی تاریخ میں دنیا کا کون سا ایسا حکمران ہے، کون سا لیڈر ہے، کون سا حکمران ہے کہ جس سے ملنے کے لیے ٹرمپ میسیج بھیجے اور وہ انکار کر دے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں سوائے ایک کے جو ولایت کا نور رکھتا ہے۔ ایک ہی ہے نا پوری دنیا میں جو بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہتا ہے کہ ٹرمپ کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں کوئی پیغام بھیجوں اس کے۔ معلوم یہ ہوا کہ دوسرا مڈل بھی اللہ نے اسی کو دیا ہے، فلا تخشوہم، ہرگز وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ بے شک، آپ غدیر کو زمانے کے ساتھ دیکھیں نا، اسی لیے کہا کہ غدیر تاریخ نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ بھی نہیں ہے، کوئی داستان بھی نہیں ہے، تاریخ آج کی حقیقت ہے، آج کی وہ بھی تازہ حقیقت ہے۔ اور یہ مڈلز دیکھے ہو، دیکھ کر کے تلاش کرو کون ہے جو اس مڈل کو رکھتے ہیں، مڈل کو رکھا ہے پھر وہی صحیح راستے پر۔ دو ہو گئے نا مڈل، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، تمہارے دین سے کافر مایوس، الحمدللہ ہمارے دین سے کافر مایوس تھے، انشاءاللہ بہن کے، واہ، دوسرا مڈل، ہم کسی سے نہیں ڈرتے تھے، نہیں ڈرتے ہیں، نہیں ڈریں گے، ڈریں گے۔ ہم کیوں ڈریں جبکہ ولایت اس کو اللہ نے دی ہے کہ جس کو پہلے اس نے اسد اللہ الغالب، خالی سپاہی نہیں بنایا اور خالی شیر بھی نہیں بنایا، کیونکہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں کہ جو شیر کو بھی بھگا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس شیر کو اپنی طرف نسبت دی، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ اب اللہ کا شیر ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ غالب ہوتا ہی ہے، مگر اللہ نے فرمایا اسد اللہ الغالب، یہ وہ شیر ہے کہ جو ہمیشہ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ اب جو علی کے ساتھ ولایت علی کو لے کے چلے گا تو کیا وہ کسی میدان سے بھاگے گا؟ بھائی بتائیے، بھاگے گا؟ بڑی بڑی طاقتوں نے آزما لیا ہے، ہر کوئی بھاگا، اگر کوئی نہیں بھاگا تو وہ علی والا اللہ اکبر، کیا خوبصورت میڈل اللہ نے دیا ہے۔ آپ فخر کریں نا، 2 رکعت نماز شکر ادا کریں اسی بات پر کہ اللہ نے یہ آپ ہی کو میڈل دیا، کسی اور کو نہیں دیا۔ کیا ہے وہ؟ الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، پھر دینکم، تمہارے دین کو ہم نے کامل کر دیا۔ یعنی مولائیو، تم نے ولایت علی کی اپنائی تو دین تمہارا کامل ہے۔ اب اگر کسی کی ہم ولایت نہیں ہے تو وہ دین کامل نہیں ہے، اسی لیے بیچارے مارے مارے پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ولایت سے محروم ہے، اب وہ دین ادھورا لے کے پھرتے ہیں۔ اور ایک لفظ ادا کر دوں تو کوئی بات نہیں، آپ سمجھتے ہیں، اور سمجھداروں کو یہ لفظ دینے چاہیے، ان کو ملنے چاہیے، ان کا حق ہے۔ علی والوں کے علاوہ سب کے مذہب ابھی تک زیر تعمیر ہیں۔ زیر تعمیر، انگلش میں کہتے ہیں انڈر کنسٹرکشن۔ کب مکمل
مکمل ہوگا پتہ نہیں بھائی، جن کا مکمل ہونا تھا ان کا تو ہو گیا، تم رہ گئے۔ مکمل ہونا چاہتا ہے تمہارا مذہب، چاہتے ہو کہ تمہارا مذہب مکمل ہو جائے، پھر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ گنجائش ولایت کے لیے اتنی وسیع ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ ولایت کیا ہے، کہیے اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت نہیں آئے تھے، تمہارے باپ دانے نے بیعت نہیں کی تھی لہذا اب تم نہیں آ سکتے، نہیں، دروازہ کھلا ہے۔ آنا چاہتے آ جاؤ، راستہ کھلا ہے، مگر کامل اسی وقت ہوگا جب ولایت کے نظام کو قبول مانو گے تو پھر دین کم، ٹھیک؟ تین میڈل ہو گئے نا، یاد ہے نا؟ اب چوتھا میڈل، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ مولائیو تم پر ہم نے نعمت کو اپنی تمام۔ میں انعام دے سکتا ہوں اس کو کہ جو یہ بتائے مجھے کہ نعمت کو تمام کرنے کا کیا مطلب۔ سب سے بڑی نعمت ولایت ہے، مگر وہ تمام کرنے والی بات، اتممت علیکم، میں نے تمام کر دیا تم پر میری نعمت، میری نعمت کو تم پر میں نے تمام کر دیا۔ کیا مطلب کو سمجھنے کے لیے نعمت کیا ہے؟ وہ کہ سب سے بڑی نعمت ولایت ہے، مگر اس کی نعمت ایک نہیں، آپ کا وجود نعمت، آپ کو صحت اللہ نے دی نعمت، آنکھیں دی نعمت، کان دی نعمت، سونگنے کے لیے ناک دی نعمت، زبان بولنے کے لیے دی نعمت، دل، جگر، گردے، بدن کے ایک ایک پارٹ کو آپ نعمت کر سکتے ہیں۔ سانسیں جو آپ لے رہے ہیں یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نعمت ہے، نعمت ہے، تبھی تو شکر کا حکم ہے کہ شکر کرو، سانسیں اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نعمت سے مراد وہ جو اتممت علیکم نعمت سے مراد ہے کہ نعمت تمام ہو گئی، یعنی آپ کی سانسیں تمام ہو گئی، جس دن تمام ہو گئے آپ بھی تمام ہو گئے، سانس تمام ہو جائے آپ بھی تمام۔ تو یہ نعمت کو تمام کرنے کا کیا مطلب؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ، اولاد نعمت، اچھا استاد نعمت، اچھا عالم دین نعمت، اچھا پڑوسی نعمت، اچھا دوست نعمت، اچھا بھائی نعمت ہے نا، اچھا روزگار نعمت، اچھا مکان نعمت، کتنی نعمتیں ہیں خود اللہ نے آگے فرمایا، کیا گن رہے ہو تم؟ وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو گننے لگ جاؤ ہرگز تم اسے گن نہیں سکتے۔ تو پروردگار یہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے علی کی ولایت کے ماننے والے پر اپنی نعمت تمام، کیا مطلب؟ توجہ توجہ، یہ آج کی محفل اور اس جشن کا تحفہ ہے، جس کو